اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا، اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور تین چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں: معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائیں۔ اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ کس مہینے کا؟ اللہ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے بعض لفظوں میں چابیاں رکھی ہیں، اور بعض لفظ، بعض بول چابیاں ہیں، چابیاں رزق کی، برکت کی، عنایت کی، عطا کی، کرم کی، فضل کی، اور بے بہا سمندر کو دینے کی۔ بعض لفظوں میں رب نے چابیاں رکھی ہیں، اور بعض لفظ خود چابیاں ہیں، رزق کی چابیاں، صحت کی چابیاں، برکت کی چابیاں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، یہ عنایات اور عطاؤں کو عرشوں سے متوجہ کرنے کی چابی ہے۔ یہ صرف روٹی رزق کے لیے نہیں ہے، من پسند کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، یہ تو اس کا ایک مختصر فائدہ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس کی رحمت، عنایت اور عطا کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے، حیرت انگیز تحفہ۔ اس کی عنایت، عطا اور برکت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کی چابی ہے، یہ برکت کی چابی ہے۔ بات بتاؤ، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان بھیج آسمان سے۔ کیا خیال ہے؟ غریب کا، مالدار کا، وزیر کا، امیر کا، بادشاہ کا، سب کا دسترخوان ایک تو نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان لگاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے لیے ایک عرب نے دسترخوان لگایا، ایک بیل پڑا ہوا تھا، بھنا ہوا، پورا بھنا ہوا بیل تھا، اس کا سر تھا، اس کے سر کو ذبح کیا تو خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان پہ، سر کو
ذبح کیا تو وہ خون بھی بہ رہا تھا دستر، بیل بھنا بھی ہوا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے، چھری پھیری۔ حیران ہوا یہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ خون نہیں تھا، وہ جیلی تھی، وہ چاکلیٹ تھا، وہ اور کوئی نعمتیں تھیں۔ پھر اس بیل کو کھولا تو اس میں سے بکرے نکلے بھنے ہوئے، پھر بکروں کو کھولا تو اس میں مرغیاں نکلی ہوئی بھنی ہوئی، پھر مرغیوں کو کھولا تو اس میں انڈے نکلے اور میوے نکلے۔ بادشاہ کا دسترخوان ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا دسترخوان ہے، اپنی عظمت کے مطابق دسترخوان ہے۔ میرے اللہ کا دسترخوان انزل علینا مائدۃ من السماء، پر مولا دسترخوان دے ایسا جیسے عید ہو جائے۔ اب اس آیت کی تنہائیوں، اس آیت کی گہرائیوں اور اس آیت کے اندر کی شہ تک پہنچے۔ اللہ دسترخوان دے پر دے ایسا ایسے کہ جیسے عید کر دے۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے اللہ کے مطابق مانگے۔ میرے رب کی جتنی عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، میرے رب کی جتنی طاقت قوت ہے، اس کے مطابق مانگے، اس کے مطابق مانگے۔ کیا خیال ہے؟ یہ آیت اصل میں دسترخوان کے لیے ہے، اور دسترخوان سے مراد یہ کھانا نہیں، دسترخوان سے مراد دونوں دسترخوان ہیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی، دونوں دسترخوان جو میرے رب کے پسندیدہ دسترخوان ہے، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی بھی۔ ہم افطار کے وقت کھانا مانگتے ہیں اللہ سے، مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، کیوں اتنی تھوڑی چیز مانگتے ہیں؟ اللہ سے رزق روحانی کیوں نہیں مانگتے؟ اور جنہوں نے رزق روحانی مانگا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے خلیفہ تھے، وہ فوت ہو گئے تو ان کے خط اٹھائے گئے، اپنے مرشد کو خط لکھتے تھے، اور مرشد کا مزاج تھا اسی خط پہ 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے، 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے اسی خط۔ فرماتے تھے کہ حضرت آپ کی دعاؤں اور توجہات سے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے روزانہ جو ہے 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ الا اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 70,000 دفعہ 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ ہوتا ہے، اتنے سپارے ہوتے ہیں، اتنی 100 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ ہیں۔ وہ اسکول کے ٹیچر بھی تھے، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھاتے تھے، ان کے بہت سارے بچے بھی تھے، ان کی زندگی کا یہ نظام بھی تھا، پر انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا اپنے مرشد کو، کہا کہ خط اٹھا کے دیکھیں، حیران ہو جاتے تھے، مجھے ایک بندہ نہیں، میرے پاس اب بھی کئی بندے ہیں کہ اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب، لاکھ نہیں، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنا ارب سورۃ اخلاص پڑھی اور فلاں پڑھا، ارب۔ مجھ سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ ان کا خط آیا تو میں نے رسالہ اس وقت چھپ رہا تھا، میں نے کہا یہ خط بھی اس میں ڈال دو، چھاپ دو۔ کئی ٹیلی فون تو میں نے سنے، ایک فون مجھے یاد ہے اچھی طرح، کوئی 6 7 8 کی بات ہے، 2000، اس نے کہا میں ہوں اوان، اور آگے سے یہ بن جا ہٹا دوں تو بن جاؤں گا حیوان، لفظ ہٹا دوں تو میں یوں بن جاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے یہ کیا چھاپا ہے؟ شرک اور بدعت، جھوٹ چھاپتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ وہ سچا تھا، غلطی ہماری تھی، برتن نہیں ہے، اس برتن کے مطابق وہ برتن چھلک پڑا۔ اس پہ ایک بات بتاؤ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے حضور نے مجھے علم کے 2 برتن عطا فرمائے ہیں، ایک وہ ہے جن کا میں نے اظہار کر دیا، اکثر احادیث حضرت ابو ہریرہ سے ثابت بھی ہیں، یعنی راوی بھی ہیں، علم کا وہ برتن ہے، ایک وہ میں نے دے دیا، اور ایک علم کا ایسا برتن ہے اگر میں اس کا اظہار کر دوں، ایک روایت تو یہ ہے کہ لوگ تلوار کھینچ کے میرا سر جدا کر دیں، ایک روایت یہ ہے کہ گدی سے میری زبان کھینچ لیں،
میں نے وہ علم کا برتن چھپا کے رکھا۔ ان کا خط تھا کہ اتنا سوالا انہوں نے اللہ سے رزق روحانی کا دسترخوان منوا لیا تھا کہ اللہ یہ دسترخوان تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ دسترخوان مجھے عطا فرما۔ رزق روحانی کا دسترخوان اللہ نے منوا لیا تھا، اللہ سے منوا لیا تھا، اللہ سے منوا لیا تھا۔ آپ اس آیت کے ذریعے اللہم ربنا، میں نے ایک عرض کیا تھا جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، ان دعاؤں کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت، تاثیر، کمال بہت اور دعاؤں سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ اس دعا میں اللہم آئے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، دسترخوان بھیج آسمان سے، اور ایسا دسترخوان آسمان سے بھیج جو تیری شان کے مطابق ہو، پھر آپ کی نسلوں میں رزق، دولت اور صحت، برکت، اور پھر کمال سوچ نہیں سکتے کہ علم کے خزانے، روحانیت کے خزانے، ذکر، تسبیح، سجدے، عبادات۔ اچھا، ہمارے ہاں عبادات میں ایک وہ عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے، نفل، اشراق، چاشت، اوابین، تلاوت، تسبیحات۔ ایک لمحہ بندے پہ ایسا آتا ہے اس کی ظاہری عبادات مخفی ہو جاتی ہیں، اور یہ ہر کسی پہ نہیں آتا۔ امام مالک پہ آیا تھا کہ وہ پھر گھر میں بند ہو کے رہ گئے تھے، گھر میں بند ہو کے رہ گئے تھے، پھر جنازہ وہیں سے نکلا تھا، وہ کتنے سال گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ سے منوائے، اور ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات ہل گئی، اور ایک دروازہ کھولا، اور رب نے اس دروازے میں سے ایک چیز نازل کی جو نہ کبھی تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ صحیفوں میں آئی، نہ کسی نبی پہ آئی، نہ کسی رسول پہ آئی، نہ کسی پیغمبر پہ آئی، اور وہ ایک چیز صرف میرے کملی والے کو ملی ہے، اور وہ صرف ایک چیز ملی ہے، صرف وہ جو میرے کملی والے کو ملی ہے، میرے حضور کو ملی ہے، وہ کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گی، اور وہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کو بھی یاد رکھیے گا، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورت فاتحہ میں ہے، جو ساری سورت فاتحہ میں ہے وہ ساری بسم اللہ میں ہے، اور جو ساری بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، با میں، بے میں۔ اور ایک بات اور کہ اللہ الرحمن الرحیم، جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ کو لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے، اس میں میرے رب کے 3 نام ہیں، ایک ہے اللہ، اور ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم۔ میرا اللہ تو دنیا آخرت کی ساری کفایت کرنے والا، ولایت، کفایت، راحت، رحمت، عزت، عظمت، برکت، وقار، شان و شوکت، وہ تو اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ نے 2 جہان بنائے ہیں، ایک عالم شہود ہے، یہ جہان ہے، ایک عالم برزخ ہے، موت کے بعد کا جہان ہے۔ اس عالم شہود کے لیے میرے رب نے اپنا نام دیا ہے رحمان۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ رحمان۔ اور موت کے بعد میرا رب جس لفظ اپنے اسم اور نام کے ساتھ کفایت کرے گا، کفالت کرے گا، مدد کرے گا، وہ ہے رحیم۔ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ فرمایا اگر نام رحمان نہ ہوتا، غور سے سنیے گا، کملی والے کے دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں آپ، اگر فرمایا رب رحمان نہ ہوتا، نام رحمان نہ ہوتا، اللہ اپنے دشمن کو ایک لقمہ کیا، ایک قطرہ کیا، ایک پانی کیا، ایک سانس نہ دیتا۔ اپنے نام ماننے والوں کو اگر رحمان نہ ہوتا، اس نام رحمان کی وجہ سے رب کا دشمن بھی پل رہا ہے، رب کا دوست بھی پل رہا ہے، اپنے بھی پل رہے ہیں، پرائے بھی پل رہے ہیں، غیر بھی پل رہے ہیں، سب پل رہے ہیں۔ کہتا ہے فرشتوں دے دو رزق کے دروازے، اچھا کوئی بات نہیں اور دے دو، میں انتظار میں ہوں اس کی توبہ، اس کے رجوع کا، کبھی تو مجھے سن لے گا، کبھی تو مجھے مان لے گا، کبھی تو میرے نیکوں اور اولیاء اور صلحاء کی محفل میں چلا جا کے
तौबा के दरवाजे खुले हैं, तौबा कर लेगा तो आंसू बहा लेगा। ये सिफत रहमान है, ये सिफत रहमान है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से मुर्शिद ने भेजा, तरबियत कर करके, कभी सख्तियां, कभी नरमियां, कभी समझाना, कभी प्यार, कभी मोहब्बत। ये मुर्शिद की तरबियत का हिस्सा होता है। और वो हर मुर्शिद चेक करता है, देखता है कि तरबियत के हर मरहले में साबित कदम है। बस और मैं ठीक है, अब जाओ और रास्ते में ना किसी से बहस, मुनाजरा, मुजादला, मुबाहिसा, डिस्कस, उलझना न करना। भिटंडा के करीब आए, भिटंडा शहर है इंडिया का, भिटंडा, वहां के करीब आए थे, एक जोगी बैठा था और उस जोगी की निगाह, तवज्जो उसने मुजाहिदे कर करके ऐसी पाई, ऐसे देखा ना, समझ गया किसी अल्लाह के वली का बंदा है और अल्लाह के वली ने इसको रंग दिया है और इसने अल्लाह के वली की महफिल में नागवारियां, सख्तियां, नरमियां सबको बर्दाश्त करके कुंदन बन के जा रहा। ये तो हजारों को तड़पा देगा, लाखों को तड़पा देगा, लिहाजा इससे ये निस्बत छीन। क्यों? जब दौलत आती है बंदा फिर उस वक्त उसका चैन लुटता है। जब तक दौलत नहीं होती, फुटपाथ पे भी सो जाए तो लोगों को पता है फुटपाथ पे सोया हुआ है, कुछ है नहीं तो सोया हुआ है। अगर कुछ होता ये कहां सोता? उसने तवज्जो डाली, इन्होंने अपने दिल में कैफियत महसूस की और महसूस किया कि मेरे दिल के अंदर का जो नूर है ना, उसमें तलातम और हलचल मची है, नूर और हलचल मची। इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें जात का तस्वर किया और अपने इर्द गिर्द सिफत रहमान का हिसार किया। गौर से समझो, बचाव का आज मैं आपको एक अमल भी दे रहा हूं, बड़ा ताकतवर अमल है और ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। और सुल्तान बाहू क्यों? सिलसिला हमारा जो कादरी है आज भी उसका जिक्र होगा, अल्लाह हू का। ये अल्लाह हू की इतनी ज़रबे लगाते थे, इतनी ज़रबे लगाते थे, मुर्शिद ने फरमाया कि तू तो अल्लाह के नाम हू का बादशाह बन गया है। सुल्तान बाहू, सुल्तान कहते हैं बादशाह को, किंग को। मुर्शिद ने फरमाया, जैसे मैंने एक दफा मैं लोगों को वज़ाहिर बताता था, लोगों को फायदा होता था। एक बार मेरे मुर्शिद ने ऐसे देख के विजदान ने फरमाया, ओए तू तो शेखुल वज़ाहिर बन गया। सुल्तान बाहू, हू सिलसिला कादरी में, हमारा सिलसिला कादरी है, हू के ऊपर ज़रबे लगाएं। आज भी हम हू के ज़रबे लगाएंगे। तो मुर्शिद ने फरमाया कि तू तो सुल्तान बादशाह है हू का। इन्होंने क्या किया? इसमें जात का तस्वर किया और सिफत रहमान को दाएं बाएं लपेट लिया। सिफत रहमान, अल्लाह के नाम रहमान का जो नूर है, उसका दाएं बाएं उसको अपने हिसार में ले लिया। हिसार में लेके ना इन्होंने क्या किया? उसको ऐसे देखा और कहा हू। बस ये उस वक्त होता है जब किसी फकीर की महफिल में बैठ के वज्द और विजदान के साथ इसका इस्तेहजार किया जाए, इसको बार बार पढ़ा जाए और फिर जब इसकी कबूलियत, मकबूलियत, महबूबियत मिलती है, फिर लफ्ज एक ही होता है, एक ही हू होता है।